بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلے رکوع میں مخلص مومنوں کا ذکر تھا اور پہلے ہی رکوع کی آخری آیات میں پکے کافروں کا ذکر تھا اور دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر تھا. تینوں گروہوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو حکم دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یا یہ نہیں فرمایا اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، بلکہ لفظ رب لے کے آئے جس میں اشارہ کر دیا کہ چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اسے پالنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، تو اس رب کی عبادت کرو. اور صرف تمہیں نہیں بنایا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے سب کو بنانے والا اللہ تھا، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جتنے بھی لوگ آئندہ آئیں گے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کا مستحق وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے. اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. عبادت کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے، دل میں خوف خدا کا پیدا کرنا ہے. ہم لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادات یہ رسمی عبادت ہوتی ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس عبادت سے حاصل کیا کرنا ہے. عبادت کرنے کے بعد سوچنا چاہیے کہ میری اس عبادت کے بعد میں گناہوں سے بچا ہوں یا نہیں، گناہوں سے باز آیا ہوں کہ نہیں. اگر میں گناہوں سے باز نہیں آیا تو مجھے اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میری عبادت صحیح طریقے پر نہ ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے میں گناہوں سے نہیں بچ پا رہا. پھر فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا، اور پھر آسمان سے بارش برسائی، اس بارش کے پانی کے ذریعے سے تمہارا رزق زمین سے پیدا کیا. دیکھیں، نباتات یعنی غلے بھی، سبزیاں بھی، پھل بھی، ہر چیز زمین سے اللہ پاک پیدا کر رہا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. پھر مکہ والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، بلکہ جیسے تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے بقول تمہارے، تو پھر تم بھی بنا لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری برادری کے، تمہارے خاندان کے، تمہارے قبیلے کے، اگر وہ قرآن بنا سکتے ہیں تو اللہ کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو جی چاہتا ہے بلا لو، سارے جمع ہو جاؤ اور سارے مل کر قرآن نہیں، اس قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے دکھا دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی ایسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، اور اللہ نے چیلنج دے دیا کہ بنا سکتے بھی نہیں ہو، نہ بنا سکو گے نہ بنا سکتے ہو، تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ پھر جہنم کی آگ سے بچو، جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس میں کافر ایندھن کے طور پہ استعمال ہوں گے، اور کافروں کے جو بت ہیں ان کو بھی آگ میں پھینکا جائے گا،
اور وہ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو جو اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، کسی انسان کا کلام کہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی تو کافر ہے، اور ایسے کافر نے جہنم میں جانا ہے جو اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو، اور وعملوا الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، وہاں پر نہریں جاری ہیں۔ سورہ محمد 26واں پارہ، اس میں اللہ نے فرمایا 4 قسم کی نہریں وہاں جاری ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر۔ اور یہ ایسی نہریں ہیں کہ ان میں جو بہہ رہی ہیں، اور ان کے بہنے کی وجہ سے ان میں نہ کسی قسم کا تغیر آتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی سمیل بدلتی ہے۔ یہ ایسی نہریں ہیں، فرمایا یہ نہریں تمہیں ملیں گی، دودھ کی بھی نہریں، شہد کی بھی نہریں، شراب کی بھی نہریں، پانی کی بھی نہریں۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کو کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا جنتیوں کو، بھئی یہ پھل ہے یہ کھا لو، تو کلما رزقوا، جب بھی دیا جائے گا تو یہ کہیں گے ایسا تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، یعنی اس کی شکل دیکھ کر یوں لگے گا کہ ایسا ہم نے پہلے بھی کھایا۔ پہلے کھانے کے 2 مطلب علماء نے لکھے ہیں کہ جب اسے مثال کے طور پر آم دیا جائے گا تو وہ کہے گا ایسا تو میں نے دنیا میں بھی کھایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے وہ دنیا والا تو اس کی فوٹو کاپی سمجھ لو، اصل یہ ہے، اس کو کھا کے تو دیکھو۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب پھل ملے گا، اس سے پہلے بھی تو پھل کھایا ہوگا جنت میں، ہر بار جب پھل ملے گا تو وہ سوچے گا ایسا تو پہلے بھی کھایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جنت میں بھی پھلوں کا ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ قدم بقدم بڑھتا جا رہا ہے۔ تم نے پہلے جو کھایا تھا وہ اس کے ذائقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم سمجھو اس جیسا کھایا تھا ایسا نہیں کھایا تھا، اب تمہیں جو دیا جا رہا ہے اس جیسا پہلے والا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جنت کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا کہ ہر بار جب آپ پھل کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اور فرمایا اس کے علاوہ تمہیں ایک اور نعمت ملے گی، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، نیک بیویاں، پاکیزہ بیویاں، صاف بیویاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ مطہرۃ، پاکیزہ۔ پاکیزہ کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک ہے ظاہری لحاظ سے پاکیزہ، ایک ہے باطنی لحاظ سے پاکیزہ۔ ظاہری لحاظ سے پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں پیشاب ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے، تھوک نکلتا ہے، ناک نکلتا ہے، خون بہتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ اتنی پاک صاف ہوں گی، نہ ان کا پیشاب، نہ پاخانہ، نہ تھوک، نہ زکام، نہ خون، کچھ بھی نہیں، اتنی پاک۔ اور باطنی طور پر کتنی پاک ہوں گی؟ احادیث میں آتا ہے کہ 70 جوڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے ایک وقت میں، 70 جوڑے، اور وہ دنیا کے کپڑوں کی طرح نہیں، وہ تو اللہ نے ایک عجیب نور سے بنائے ہوئے کپڑے ہوں گے جن کا وزن نہیں ہوگا، اور ہر ایک کپڑے کا رنگ الگ ہوگا۔ 70 کپڑوں میں سے ہر کپڑے کا رنگ نظر آ رہا ہوگا، ہر جوڑے کا رنگ نظر آ رہا ہوگا۔ 70 سوٹوں کے اندر سے اس بیوی کا سینہ بھی نظر آئے گا، اس سینے کے اندر جو دل ہوگا وہ دل بھی نظر آئے گا، اس دل کے اندر جو خاوند کی محبت ہے وہ محبت بھی نظر آئے گی۔ اتنی پاکیزہ وہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنت میں فنا نہیں ہے، نہ اس پہ جنت پہ فنا ہے، اور نہ جنتی کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ جنتی، اور جنت پہ کبھی فنا نہیں۔ دنیا کی چیزوں میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ مکان کوئی قبضہ ہی نہ کر لے، خطرہ ہوتا ہے مکان گر نہ جائے، خطرہ ہوتا ہے حکومتی نوٹس نہ بھیج دے، کیا پتہ چلتا ہے یہاں کا۔ لیکن وہاں جنت جو مل جائے گی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی جوانی ہمیشہ رہے گی، وہاں کی چودراہٹ اور بادشاہت ہمیشہ رہے گی، وہاں کی بیویاں ہمیشہ رہیں گی، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، وہاں کے محلات ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ اور چھوٹا سا سمجھ لیجئے، ہم لوگ جب جنت کی حوروں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا، اللہ نے قرآن میں کیا، اللہ کے نبی نے احادیث میں فرمایا، تو ہماری عورتیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ آدھا مسئلہ بتاتے ہیں نا، پورا مسئلہ بتاتے نہیں۔ جب آدھا مسئلہ بتائیں گے تو یقین جانیے انسان دین پہ نہیں چلتا، وہ دین ادھورا ہے۔ چاہے کوئی قرآن کی آدھی آیت پڑھ کے مسئلہ نکالے، چاہے کوئی آدھی حدیث پڑھ کے مسئلہ نکالے،
چاہے کوئی فقہ کا آدھا مسئلہ بتائے وہ دین ادھورا ہوگا، مکمل نہیں ہوگا. اس لیے مسئلہ پورا سمجھانا چاہیے، پھر ہماری عورتوں کو پریشانی نہیں ہوگی. پورا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ وحور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے کہ موتی ہو اور خوبصورت ہوں گی. اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی حور اگر اپنی انگلی کا یہ تیسرا حصہ ایک پورا یوں آسمان سے نیچے کر دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی انگلی کی روشنی پھیلے گی. اور اگر وہ اپنا روپٹہ یہ ہوا میں لہرا دے تو پوری دنیا خوشبودار ہو جائے گی. اور اگر وہ اپنا تھوک سمندر میں پھینک دے تو کائنات کے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے. اتنی خوبصورت. اب ہماری عورت پریشان ہوتی ہے کہ جب ان کو ایسی 70 حوریں ملنی ہے ہمیں کس نے پوچھنا ہے پھر. لیکن عورتوں کو مسئلہ سمجھائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حوریں ہیں وہ اس دنیا والی عورت کی خادمائیں ہوں گی، اس کی وہ نوکرانیاں ہوں گی. اصل جو مالک ہوگی وہ یہ دنیا والی عورت ہوگی جو ہماری یہاں بیوی ہے. یہ ایمان کے حالت میں اگر اس کا انتقال ہوتا ہے اور یہ جنت میں جاتی ہے تو یہ فرسٹ لیڈی ہوگی، یہ ملکہ ہوگی، اور جنت کی حوریں اس کی نوکرانی ہوں گی اور اس کی خادمہ ہوں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے ارشاد فرمایا جنت کی حور کا حسن تو تم نے سن لیا نا، لیکن دنیا کی عورت جب یہ جنت میں جائے گی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی حور زیادہ افضل ہے یا دنیا کی عورت زیادہ افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی عورت جو جنت میں جائے گی یہ جنت کی حور سے زیادہ افضل ہوگی، اس لیے کہ اس نے کون سا نمازیں پڑھی ہیں، اس نے کون سا روزے رکھے ہیں، اس نے کون سا خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کی ہے، اس نے کون سا خاوند کا غصہ دیکھا ہے. اس عورت نے خاوند کو بھی برداشت کیا ہے، سسرالیوں کو بھی برداشت کیا ہے، پھر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی بھی کیا ہے، اس لیے اس کا درجہ جنت کی حوروں سے زیادہ ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور کی جو خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اس دنیا کی عورت کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.